بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان کربلا عالم انسانیت کے لیے قیامت تک اپنے سینے میں علم و حکمت کے گہرے سمندر کو سموئے ہوئے ہے، جس سے ہر دور کا، ہر عمر کا، ہر مذہب کا، ہر قبیلے کا فرد اگر چاہے تو ہدایت پا سکتا ہے اور اپنے مقدر کو جگا سکتا ہے۔ داستان کربلا فقط غم کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ انسان سازی کرنے میں، کردار سازی کرنے میں ہماری ہدایت اور رہنمائی بھی کرتی ہے۔ آج ہم کچھ گفتگو کربلا کے عظیم شہید حضرت حر کے کردار پر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے حضرت حر علیہ السلام نے پستی سے بلندی کی جانب پرواز کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حر یزیدی فوج کا سپاہی تھا۔ بعض روایات کے مطابق 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ کر اس نے قافلہ حسینی کا راستہ روکا تھا، امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا تھا، ان کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، جس پر میرے کریم مولا نے، کریم آقا نے ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب میری ماں کا اس طرح نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا اسی طرح نام لیتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ کا نام اچھے الفاظ سے ہی زبان پر جاری کیا جا سکتا ہے۔ حر کے جواب سے ہی واضح ہوتا ہے کہ حر کے دل میں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کس قدر محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا۔ امام وقت تو کہتے ہی اس عظیم ہستی کو ہیں کہ جو انسانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر جگا دے اور ان کا رابطہ ان کے پاک پروردگار عالم سے، اس کے خالق سے، اس کے مالک سے قائم کر دے۔ امام عالی مقام کے اس ایک جملے سے حر کے وجود میں انقلاب کا ایک تلاطم تھا جو برپا ہو گیا تھا، اور اس بات کا اقرار تو وہ پہلے ہی کر چکا ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند سیدہ ہیں، آپ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے اس ایک سخت جملے نے ہی حر کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر کیا تھا، کئی راتوں تک نہ حر سویا، نہ ہی حر کا ضمیر سویا۔ ایک جانب دریائے فرات بہہ رہا تھا تو دوسری جانب شہادت کی ندی چڑھی جا رہی تھی، تیسری جانب فوج اشقیاء تھی جو امام حسین علیہ السلام پر اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی، اور چوتھی جانب حر تھا جو جنت اور جہنم کے درمیان جھول رہا تھا۔ اپنی اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں حر عمر سعد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تو نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا ارادہ کر لیا ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم جنگ تو کیا، سر اڑائے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ جواب سن کر حر شدید اضطراب کی عالم میں اپنے لشکر کے پاس پہنچا۔ اس لشکر میں اس کے قبیلے کا ایک شخص قرہ بن قیس کھڑا تھا۔ حر نے اس سے کہا، اے قرہ، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حر نے کہا، کیا تو نے اسے پانی نہیں پلایا؟ قرہ کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حر کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور کا مطالعہ کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ حر کے اندر انقلاب برپا ہو چکا ہے اور وہ لشکر حسینی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہے۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور گھوڑے کو پانی سے سیراب کر دیتا ہوں۔ حر کا قلب حسینی ہو چکا تھا اور حر کے اوپر کپ کپی طاری تھی۔ مہاجر نامی یزیدی سپاہی نے جب حر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا، اے حر، آج تک کسی جنگ میں بھی میں نے تیری ایسی حالت نہیں دیکھی، تجھ پر کس قدر کپ کپی طاری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا دلیر بہادر مرد کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا۔ یہ خوف، یہ وحشت کیسی ہے جو تیرے اوپر طاری ہو چکی ہے؟ حر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اور میں جنت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر میرے بدن کی خاک کو جلا دیا جائے۔ بس یہی وہ وقت تھا جب حر نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے خود کو جہنم سے آزاد کروا لیا تھا، دنیا کے مکر و فریب سے آزادی پا لی تھی، یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت کی راہ لی تھی، بدبختی اور پستی سے نکل کر جنت کے اعلیٰ مقام کی جانب سفر شروع کر دیا تھا، اور یوں حر نے ظاہری زندگی کو چھوڑ کر ابدی زندگی کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ انسان کو بروقت ہدایت ملنا، انسان کے ضمیر کا جاگ جانا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق ملنا، یہ بھی خدائے رحمان کی جانب سے ایک عظیم نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔ بس یہ باران رحمت کربلا کے میدان میں
حر علیہ السلام پر برسی اور کیا خوب برسی کہ حر نے یزیدیت جیسی نجس صحبت کو چھوڑ کر حسین ابن علی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا، اور اب قیامت تک حر زندہ و جاوید ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جہاں ذکر کربلا ہوتا ہے وہاں حر کا ذکر، حر کی توبہ کا ذکر، حر کی جرأت و بہادری کا ذکر، حر کی شجاعت کا ذکر، امام وقت پر حر کی جانثاری کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کیا کہنے اس خاندان کے، یہ خاندان ہی کریموں کا خاندان ہے، خاندان اہل بیت اطہار سے جو بھی شخص خلوص نیت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے یہ انہیں عزت و تکریم عطا فرماتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار اور خطاکار کیوں نہ ہو۔ داستان کربلا میں حر کا ذکر، حر کا تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ حر کی سیرت پر چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی وقت کا حر بن جائے۔ حر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی دور حاضر کے حر بن سکتے ہیں، خود کو جہنم سے آزادی دلوا سکتے ہیں، حر کی طرح بری صحبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، دنیا کی عارضی، فانی اور کمزور زنجیروں سے حر کی طرح خود کو آزاد کروا سکتے ہیں، اور بارگاہ قادر مطلق میں اسی طرح سے سرخ رو ہو سکتے ہیں جیسا کہ حضرت حر علیہ السلام ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر خاندان کا ایک فرد ہدایت پا جائے تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اس کی ہدایت کے نور سے منور ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھائی، ان کا بیٹا اور ان کا غلام سب کے سب اس سفینہ نجات جو امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی میں جنت الفردوس جا رہی تھی میں سوار ہو گئے تھے، اور رسول خدا اور مولائے کائنات ساقی کوثر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے۔ حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، حر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا، مولا نے اپنی شان کے مطابق صلا دیا۔ ماں کا رومال باندھ کر زہرا کے لال نے، ماں کا رومال باندھ کر زہرا کے لال نے، اس کی جبیں سے داغ ندامت مٹا دیا۔ یہاں آخر میں ایک خاص بات والدین سے اور ہر اس انسان سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم تجھے حسین ابن علی کے حر کا واسطہ جس طرح تو نے اسے ہدایت کی توفیق دی ہمیں بھی عطا فرما، ہماری اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بھی بری صحبت سے، اس دنیا کے مکر و فریب سے اسی طرح سے نجات عطا فرما جس طرح سے تو نے حر کو نجات دی تھی۔ ہمیں مقصد حسین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ خدا حافظ۔